اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ وقت نہ ضائع ہو تو بغیر کسی تمہید کے آئیے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں، جس پروگرام کے ذریعے جو اس کا ہدف ہے۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا جو سوال ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تب کہ 22 رجب کے بعد جس طرح سے حالات بدلے اور مدینے میں تمام لوگوں کی طرف یہ آیا، رقہ آیا، یہ کہیں اس کو ایک کہ بیعت کرنا ہے یزید کے، تو وہ کون کون افراد تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، بہت سے مسائل ہیں جب ہم اس سوال کو ڈسکس کرتے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کی تحلیل کریں۔ بہت سے افراد کوشش کرتے ہیں کہ ہم تاریخ نہ پڑھیں، یا ہمارے جوان تاریخ نہ پڑھیں، یا تاریخ کے وہ مسائل جن کا تعلق اس طرح کے مسائل سے ہے اور اس طرح کے واقعات سے، اس کو درگزر کریں، اور بہت عجیب و غریب اس کی لاجکس دیتے ہیں، عجیب و غریب اس کی ریزننگ دیتے ہیں کہ وہ آپس کے معاملات تھے، وہ اصحاب کے معاملات تھے، وہ تابعین کے معاملات تھے، وہ بزرگان تھے، ان کے آپس کے معاملات کا آج ہمارا کیا تعلق۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آج کا ہمارا آج اس کل سے وابستہ ہے، جی، اور آج ہمارے لیے جو آج ہے وہ کل کی وجہ سے آج ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنا، اور ہم اس طرح سے کسی کو بری ذمہ نہیں کر سکتے کہ وہ گزر گیا 1400 برس پہلے، لہٰذا آج ہم اس کو ڈسکس کر کے کیا کریں گے۔ نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر آج 1400 برس بعد بھی موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ اسلام، وہ مسلمان جس کا تعلق سلامتی سے تھا، جس کا تعلق تسلیم سے تھا، جس کا تعلق امن سے تھا، آج اس مذہب کو اور اس مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گردی کے عنوان سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم اس سے بالکل آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ ہم اس عنوان کو نہ تلاشیں جس کی وجہ سے مسلمان ان حالات میں آج مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیوں مسلمان دہشت گرد کہلا رہے ہیں؟ کیوں اسلام سے لوگ خائف ہو رہے ہیں؟ کیوں اسلام فوبیا کے مسائل ہیں؟ اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک خاص روش رہی، اور مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اسلام کے پورے سسٹم کو بدلا، اور کسی بھی وجہ سے، جاننے والے نہ جاننے والے، مجبوری، پیسے کی لالچ، جو بھی وجہ ہو، انہوں نے دین کے اندر ہر وہ چیز تبدیل کر دی جو پیغمبر اکرم چاہتے تھے کہ ویسا نہ ہو، اور ہر وہ چیز جو پیغمبر اکرم نے توڑی تھی یا بدلی تھی، یا مکے کی زندگی، جہالت کے زمانے کی چیزیں تھیں جن کو ختم کیا تھا اسلام نے، ہر وہ چیز دوبارہ لائی گئی، اور مورخین نے اور بکے ہوئے علماء نے اور بکے ہوئے قلموں نے اس کو اسلام کیا رنگ اور اسلام کا روپ اور اسلام کی کا چولا پہنا دیا، اور ہر وہ عمل جو خلیفہ نے اپنے ذوم میں اور اپنی خواہش کے تحت کیا، اس کو اسلامی رنگ اور شرعی رنگ دے دیا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چولے کو اتاریں، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا، کیونکہ مسئلہ صرف ایک مسلمان کا نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اب بات تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تک آ گئی، اب پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام جو ایسا کیا گیا جس کے نتیجے میں آج غیر کی یہ جرأت ہو رہی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کر سکے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ انسان جس نے ناموس رسالت پر حملہ کیا، جس نے کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خدشہ دار کیا، جس نے رسول کی سیرت اور صورت کو بگاڑ کر پیش کیا، ہر ایک کو ہم اس کٹگرے میں لا کے کھڑا کریں۔ اگر آج ہم کسی شخص کو جس نے توہین رسالت کی کہ نہ خدا اس سے راضی ہے، نہ اہل بیت اس سے راضی ہیں، اور نہ کوئی انسان جس عقل سلیم رکھتا اس سے راضی ہوگا، کوئی اس کے عمل کی تائید نہیں کرے گا، جہاں ہم ان کو کھڑا کریں وہاں ان لوگوں کو بھی کٹگرے میں کھڑا کریں، اس کے ساتھ کھڑا کریں جنہوں نے اس طرح کی تحریر رسول کے خلاف اپنی کتابوں میں تحریر کی۔ لہٰذا جب بات بیعت کی آتی ہے کہ حاکم شام کے مرنے کے بعد مدینے کے گورنر کے پاس ایک خط آیا کہ افراد سے بیعت دی جائے، خصوصاً ان افراد سے جن میں امام حسین ابن علی اور بنی ہاشم، اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت
لی جائے، اور اگر یہ بیعت نہ کریں اور امتناع کریں بیعت سے تو ان کے سر میرے پاس بھیج دیے جائیں۔ اور اس کے بعد مختلف واقعات آئے تاریخ کے لحاظ سے۔ عبداللہ ابن زبیر شب کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے، وہ پورا ایک فتنہ جو بعد میں زبیر نے کیا اور کئی مہینوں تک مکے پہ قبضہ اور پھر حکومت پہ قبضہ، اور ایک زمانے تک امور مسلمین کے اوپر ایک خاص علاقے میں اپنی حکومت کو مرتب کیا۔ یہ مسائل اپنی جگہ پہ ابھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی شروع میں بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں اس بیعت کو قبول کیا، اور بیعت بھی اس طرح سے کی کہ جس کو اس وقت یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اعلان مدینے سے خروج کیا اور مکے کی طرف گئے۔ اور بعد میں پھر وہ پورا جو واقعہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس بحث کا عنوان ہے جسے ہم کربلا شناسی کہہ رہے ہیں، کہ کربلا کا پورا واقعہ انکار بیعت کے نتیجے میں آیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جب پورا مدینہ مثال کے طور پہ بیعت کر رہا تھا تو دو طرح کے سوال آتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسین کی بیعت کر اتنا اصرار کیوں تھا؟ کیونکہ پچھلی تاریخوں میں بھی ہمیں دیکھا ہے کہ بہت سے خلفاء کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ان کے اوپر اس طرح سے فوج کشی یا جنگ کے معاملات نہیں ہوئے یا سر کاٹنے کی دھمکی نہیں دی گئی۔ اب اس کے دو جواب ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، تو اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے کہ اگر امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی نے بیعت کیوں کی؟ وہی جو اس دن میں نے امام حسین معیار ہیں، امام حسین فرزند رسول ہیں، امام حسین صحابی رسول بھی ہیں، فرزند رسول بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، اور ایک خلیفہ کے بیٹے ہیں، جس خلیفہ کو سب نے تسلیم کیا اس کے بیٹے بھی ہیں، اور ایک خلیفہ کے بھائی بھی ہیں۔ بالاخرے اگر ہم امامیہ کے مکتب سے ہٹ کر صرف تاریخ کے لحاظ سے اور دیگر مسلمانوں کے لحاظ سے بھی بات کریں تو امیر المومنین بالاخرے خلفائے راشدین میں ان کے لحاظ سے چوتھے خلیفہ ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی پانچویں خلیفہ ہیں، اور ان دونوں کی خلافت کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کے عنوان سے اور بھائی کے عنوان سے وہاں موجود ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یزید کو کیا واقعاً حق تھا بیعت طلب کرنے کا؟ آپ کہیں کہ ہم مان لیتے ہیں صلح نامے پہ سب سے زیادہ اصرار تو آپ ہی کو ہے، تو آئے صلح نامے کو پڑھتے ہیں۔ صلح میں امام حسن نے جو صلح کی ہے حاکم شام سے، اس کے اندر ایک تحریر ہے، اس کے اندر جو کلوز ہیں اس میں سے ایک کلوز یہ ہے کہ حاکم شام جب تک زندہ رہے گا امور مسلمین کو انجام دے گا ان شرائط کے ساتھ، اور حاکم شام کے جانے کے بعد اگر امام حسن مجتبی زندہ رہے تو یہ خلافت واپس حسن ابن علی کے پاس آ جائے گی، اور اگر حسن ابن علی کو کچھ ہو گیا تو یہ خلافت حسین ابن علی کے پاس چلی جائے گی۔ تو اس صلح کے لحاظ سے جیسے ہی حاکم شام اس دنیا سے گیا، آٹومیٹکلی اس شرط کے لحاظ سے، اس ایکارڈ کے لحاظ سے، اس ٹریٹی کے لحاظ سے لوگوں کو کس کی بیعت کرنی چاہیے تھی؟ لوگوں کو امام حسین کی بیعت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ امام حسین سے بیعت مانگنی چاہیے تھی۔ امام حسین کو حق تھا لوگوں سے کہیں کہ میری بیعت کرو، امام حسین نے نہیں اعلان کیا۔ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ جو لوگ وہاں گواہ بنے تھے کہ آئیں اور کہیں کہ نہیں اب حسین، کیونکہ امام حسین تو اس دنیا سے چلے گئے، قتل کر دیا اپنی بیٹے کی خلافت کے لیے زمینہ سازی میں معاویہ نے۔ اس صلح کے ایک اور شرط جس میں شرط تھی کہ حسن اور حسین کے خلاف اور بنی ہاشم کے خلاف کوئی اس طرح کا عمل انجام نہیں دیا جائے گا، اس کے باوجود امام حسن کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، لیکن امام حسین تو زندہ تھے، تو شرط کے لحاظ سے خلافت آٹومیٹکلی حسین ابن علی کے پاس آنی چاہیے تھی۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اب اگر کوئی بیعت طلب کر رہا ہے تو اس صلح نامے کے خلاف جا رہا ہے جو حسن ابن علی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان کیا گیا ہے، یعنی خود اس صلح کے لحاظ سے یہ شخص جو ہے غاصب ہے۔ یا تو آپ اس صلح کو چھوڑیے کہ وہ صلح غلط تھی، بات ہی ختم ہو جائے گی، یا پھر آپ یہ مانیے کہ یہ صلح صحیح ہے تو اس حساب سے یہ اقدام ہی غلط ہے اور امام حسین سے بیعت مانگنا ہی صلح نامے کے قرارداد کے خلاف ہے جو ابھی کچھ دن پہلے لکھا گیا ہے۔ لہٰذا امام حسین کی بیعت کی جانی چاہیے، نہ کہ امام حسین سے بیعت طلب کی جانی چاہیے۔ یہ ہے تاریخ کی وہ چیز جس کا جواب مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دوسرے سوال کا مسئلہ کہ خوب نہیں
امام حسین نے تو بیعت طلب نہیں کی لوگوں سے، امام حسین نے حکومت پہ دعویٰ بھی نہیں پیش کیا. خوب یہ انسان اپنے باپ کے مرنے کے بعد حکومت پہ دعویٰ پیش کر رہا ہے، بہت سے لوگوں نے بیعت کر بھی لی، بہت سے شہروں، حتیٰ حاکم شام کی زندگی میں ہی لوگوں نے بیعت کر لی تھی، مدینے کے لوگوں نے پہلے ہی بیعت کر لی تھی. تو جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سب کی بیعت ایک طرف ہے اور حسین ابن علی کی بیعت ایک طرف ہے. اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے ہیں یہ تو پوری حکومت کو مشروعیت حاصل ہو جائے گی. کیا کہیں؟ تمام امت مسلمہ کا کسی حرف کو منتخب کر لینا اس کو مشروعیت نہیں دیتا. یہ جواب کہیں اور تک بھی جائے گا جس کو صاحبان فہم خود دیکھ لیں گے، اوپر رکھ لیں گے. امت کے انتخاب سے مشروعیت پیدا نہیں ہوتی. مشروعیت تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی ایسا فرد آ کر کسی شے کو قبول فرمائے جس کو قرآن نے آ کر صاحبان امر کہا ہے، قرآن نے اس کو تطہیرہ کے لقب سے نوازا ہے، قرآن نے اس کو رسول کا بیٹا کہا ہے، قرآن نے اس کو سچا کہا ہے آئے مباہلہ کے نظر کے نظیر کے لحاظ سے. تو اب یہ شخصیت اگر بیعت نہیں کر رہی ہے تو سب کی بیعت بیکار ہے، مشروعیت نہیں حاصل ہے اس حکومت کو. لہٰذا اصرار ہے کہ یہ افراد بیعت کریں، خصوصاً حسین ابن علی بیعت کریں، اور اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ اپنے آپ خاموش ہو جائے. اور آخر میں انہوں نے یہ کام کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ولو 2 سال اور حکومت کر دی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مشروعیت جو خلافت اور بیعت کا مسئلہ تھا وہ تقریباً اب ختم ہو گئی. یعنی اب یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ جس طرح حاکم شام نے ملوکیت کی بنیاد رکھی تھی، اب یہ ملوکیت ہے، بادشاہی ہے. اور بادشاہی میں کوئی قانون نہیں ہوتا، بادشاہی کا صرف ایک قانون ہوتا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھ گیا ہے وہی بادشاہ ہے اور وہی صحیح. اور آج تک یہی سسٹم چلا آ رہا ہے. بادشاہ چاہے اپنے باپ کو ہٹا کر حکومت پہ قابض ہو، چاہے باپ کو قتل کر کے حکومت پہ قابض ہو، چاہے اپنے بھائی کو قتل کر کے حکومت پر قابض ہو، ہر انسان چونکہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے لہٰذا اس کی بات کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن خلافت اگر واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خلافت ہے، اگر ان کی جانشینی ہے تو وہ اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قتل و غارت تک کو کی اجازت نہیں دی. صرف ان معاملات میں جہاں مسلمانوں پر حملہ ہوا صرف دفاع کے لیے مدینے کی اور دفاع کے لیے مسلمانوں کی رسول نے تلوار اس لیے وہ بھی اتنی دیر کے لیے سامنے والا تلوار اٹھائے ہوئے تھا. جیسے ہی اس نے تلوار رکھی رسول نے بھی اور ان کے لشکر کے لوگوں نے بھی تلوار رکھ دی. یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی آل رسول کو قتل کیا جا رہا ہے جنہوں نے کل اسلام کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی تھی. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جو مشروعیت چاہ رہا تھا یزید اپنی حکومت کے لیے وہ حسین ابن علی اس کو دینے کو تیار نہیں تھے. اور آج تک اسی لیے آج تک افراد اس معاملے میں پریشان ہیں کہ کس طرح سے وہ اس معاملے کو حل کریں. اور یزید کی حکومت کی مشروعیت جب انہیں حاصل نہیں ہو پائی جو امام حسین کا اقدام تھا تو وہاں سے بات اوپر تک چلی گئی. پھر اس سے پہلے والی حکومت کی بھی مشروعیت کے اوپر شک و شبہ آ جائے گا. اور اسی لیے بہت سے لوگ اقدام ایسا کرتے ہیں کہ وہ یزید کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یزید کو بری کرنے اگر نہیں کیا گیا تو بات اس سے پہلے کے لوگوں تک بھی جائے گی. اور اسی بات کی طرف جناب ابن عباس نے اشارہ کیا تھا کہ قتل الحسین یوم الخمیس، جبکہ ہم سب جانتے ہیں قتل الحسین یوم الاثنین. آپ نے فرمایا کہ امام حسین کو دوشنبے کے دن قتل کیا گیا، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ روز عاشورہ جمعے کے دن سن 61 ہجری میں روز عاشورہ 10 محرم سن جمعے کے دن ہوئی تھی. لیکن ابن عباس کہا کرتے تھے قتل الحسین یوم الاثنین، یعنی حسین کو دوشنبے کے دن قتل کیا گیا. اب اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دوشنبے کے دن غدیر کے خلاف سقیفہ کے اندر کچھ بیعت کی گئی تھی. جس دن وہ بیعت ہوئی تھی اسی دن حسین کے قتل کی سازش رچ دی گئی تھی اور اس نے مختلف مراحل کو طے کرتے کرتے آخر 61 ہجری میں اپنا اصل روپ دکھایا. ورنہ یہ وہ ایسی سازش تھی جس نے رسول کو قتل کیا، یہ ایسی سازش تھی جس نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ قتل کیا، یہ ایک ایسی سازش ہے جس نے امام امیر المومنین کو قتل کیا، جس نے امام حسن کو قتل کیا. یہ اسی سازش کا امتداد تھا جس نے امام حسین کو کربلا میں قتل کیا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنے اقدام کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے نہ صرف اپنے قاتلوں کو بے نقاب کیا اور اس بلکہ پوری سازش کی جو اصلی کڑی تھی وہاں تک سب کو بے نقاب
کر دیا. اور جو تاریخ سمجھنے والے افراد ہیں اسی لیے وہ کبھی کبھی عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور حسن اور حسین علیہ السلام کے مصائب نہ بیان کیے جائیں، وہ آج ان مصائب کو نہ پڑھیں ورنہ لوگ صحابہ کی لعن سے باز نہ آئیں گے. آخر ان کے قتل سے صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ اس کو جا کر ہمارے جوانوں کو پڑھنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو قتل حسین میں ملوث ہیں، کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہاں تک یہ مسئلہ جا رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ تاریخ کے بین السطور جو چیزیں ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں. اور حسین ابن علی علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں سلام کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے تمام قاتلوں کے چہرے سے نقاب اتار دی اور اپنے عمل کے ذریعے سے رہتی دنیا تک حق اور حقانیت کے لیے ایک ایسی لکیر اور ایسی شمع روشن کر دی کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم فتنے کا معاملہ ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ہمیں بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، نہ ہم ادھر ہے نہ ادھر جا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے صاف کر دیا، واضح کر دیا کہ اب اگر دنیا میں کوئی انسان یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے، تو پھر اس کو اپنی عقل کے ناخون لینے چاہیے، کیونکہ حسین کی شہادت نے بالکل واضح کر دیا کہ حق حسین اور آل حسین کے ساتھ ہے، اور جو کچھ ان کے مقابلے میں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اگر بہت خوبصورت گفتگو، لیکن اب یہاں پر مسلمانوں میں بھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ لوگ بچانے کے لیے بھی اب آگے آنے لگے ہیں، اور کیونکہ اس وقت میڈیا کا ایک ایسا دور ہے کہ جہاں سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات بھی ملتے ہیں. اب ایک سوال اٹھتا یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ ہے، اگر اسلامی مملکت کا خلیفہ ہے تو اس کے خلاف مزاحمت کرنا وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے امام حسین کے اقدام کو جواب کے طور پر آپ پیش کریں گے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں بالکل صحیح، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اولاً اگر واقعاً خلیفہ رسول ہے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ کرنا، فساد کرنا، تشہیر کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ بھی بعد میں بنی امیہ نے وضع کیا ہے. یہ قاعدہ پہلے کیوں نہیں آیا یہ قاعدہ؟ جی، اس قاعدے کے تحت اگر ہم بات کریں، چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر جو کوئی خلیفہ ہے تو اس کے خلاف قد علم نہ کریں. خوب، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی بھی خلیفہ کے خلاف کوئی اقدام عمل نہیں کیا، حتیٰ آپ کو پیشکش کی گئی تب بھی آپ نے قبول نہیں کیا. پیشکش کرنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، یہی یزید کے دادا تھے جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں مدینے کو فوجوں سے بھر دوں گا، آپ اپنے حق کو حاصل کریں. اور امام علی کا جواب بتا رہا ہے کہ امام علی اس کی نیتوں سے آگاہ تھے کہ کب سے اسلام کے طرفدار اور خیرخواہ ہو گئے. تو امام علی علیہ السلام نے سکوت اختیار کر کے، خاموشی اختیار کر کے اسلام کی بقا کے لیے اپنے حق سے صرف نظر کیا. خوب، یہ تینوں معاملے ہمیں لگتے ہیں. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے خلیفہ ظاہری ہوتے ہی یہ سارے قوانین کیوں ختم کر دیے گئے؟ کیوں ایک محترمہ ان کے خلاف قد علم کر کے کھڑی ہو گئیں؟ کیوں ان لوگ جنہوں نے بیعت کی، طلحہ اور زبیر جیسے لوگوں نے بیعت کی اور بیعت سے انکار کر کے جنگ جمل اور پھر جنگ صفین کے لیے پورے اقدامات کیے گئے، کیوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون کو بہایا گیا؟ کیوں امیر المومنین کے خلاف جب اس طرح کا عمل ہوا تو لوگوں نے اس قانون کو پیش نہیں کیا کہ جو آدمی خلیفہ برحق ہو چکا ہے اور چنا جا چکا ہے؟ کیونکہ امیر المومنین تو خلفائے راشدین میں سے ہیں. جی، آپ کے لحاظ سے ہمارے تو امام ہے، پہلے امام ہے، ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. خلیفۃ بلا فصل کی گواہی ہم ہر دن گلدستہ اذان سے اسی لیے دیتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کے کسی جواب کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن جو خلفائے راشدین قبول کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیونکہ امیر المومنین کی خلافت میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، سب نے بیعت کی تھی. جب سب نے بیعت کی تھی تو پھر جب مسلمانوں کے ذریعے سے انتخاب شدہ خلیفہ کے خلاف کوئی اقدام جائز نہیں ہے تو جن لوگوں نے اقدام کیا ان کے سلسلے میں تاریخ کیوں خاموش ہے اور کیوں فتوی نہیں دیے جا رہے ہیں اور کیوں ان کے خلاف بیان نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امیر المومنین کے بعد لوگوں نے قبول کیا، حتیٰ سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی امام حسن کی بیعت کی. اس جیسی شخصیت نے بھی بیعت کی اور حاکم شام نے آ کر امام حسین کے خلاف جنگ علم کیا اور جنگ کی شروعات کی اور سازشیں کرنا شروع کی. تب یہ اقدامات کیا خلیفہ برحق کے خلاف اقدام نہیں تھا؟ کیا اس کے اوپر جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ اور تیسری اور سب سے اہم بات جس کو میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا کہ یزید کی خلافت کی مشروعیت ہی ہمارے پاس نہیں ہے. حق یہ تھا کہ خلافت امام حسین علیہ السلام کا، امام حسین اس صلح کے نظر میں جو یزید کے والد جناب معاویہ کے ذریعے سے
اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صلح نامے کے نام پر سائن ہوئی تھی، اس کے لحاظ سے خلافت امام حسین کا حق تھا، لہٰذا یزید کی بیعت کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جب اس کی خلافت کی مشروعیت نہیں ہے تو اس کے خلاف کوئی اقدام بھی اس قانون کے تحت قابل سوال نہیں رہ سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی، اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، اور خصوصاً حق کو پہنچانا بھی ہمارا مقصد ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں شاید لوگوں کو پسند نہ آئیں، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے تاکہ امت مسلمہ تک وہ باتیں ضرور پہنچیں، اور خاص طور سے نوجوان اس پر غور و خوض کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اور کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔